اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ڈیئر ناظرین، آج ہم جن عزیز آیت کی تلاوت کر رہے ہیں وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ ان آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے میرے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ سب سے چیز جو ہے وہ یہ ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہاں پہ ورڈ ہے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ رب سے ڈرنا کیا ہے؟ رب سے ڈرنا بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جایا جائے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ نے نیک رویہ اختیار کیا تو ان کے لیے بھلائی نہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ظاہری طور پر کیا کہتے کوئی آزمائش آ رہی ہوں، لیکن حقیقتاً ان کے لیے بھلائی ہے۔ غزہ کی مثال ہے کہ وہاں لوگ اللہ کے راستے میں جانیں قربان کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں بھلائی ہے۔ یا ویسے بھی ہم دیکھیں عام دنیا کے معاملات میں بھی کہ جو شخص نیک رویہ اختیار کرتا ہے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مشکل صورتحال آ بھی رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو نکال دیتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا راستہ ہے۔ ایک پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اس کی بدنامی نہیں ہوتی، نیک نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی زمین وسیع ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوا ہے، آپ اللہ سے ڈر کے اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، اور آپ نے نیک رویہ اختیار کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، یعنی ایک شہر یا علاقہ یا ملک اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے تنگ ہو گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ وہ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں یہ مشکلات نہ ہو۔ لیکن اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، نیک رویہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا کہتے ہیں کہیں مشکلات آ رہی ہوں نیک رویہ اختیار کرنے میں، تقوی اختیار کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، یعنی کہ آپ ہجرت کر جاؤ وہاں سے، آپ ایسی جگہ چلی جاؤ جہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ کو اللہ کی بندگی کرنے میں، نیک رویہ اختیار کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اور پھر بھی چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی کہ پھر بھی اگر کیا کہتے ہیں آپ کو تمام مشکلات آ رہی ہیں، آپ پریشانی اٹھاتے ہو، آپ ہجرت کرتے ہو، تو صبر کرنے والوں کا تو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ جی، یعنی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ یقل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈریں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، والارض للہ واسعۃ، آگے چونکہ وہ ہے تو ہم واسعہ ہی پڑھ سکتے ہیں، والارض للہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور صبر کرنے والے کا تو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی اختیار کرتے ہیں، نیک رویہ اختیار کرتے ہیں، بھلائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، پھر پرابلم آتی ہے، اس کے بعد کیا کہتے ہیں پرابلم کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں اللہ کی بھلائی سے نہیں رکتے، اور آپ ہجرت کر جاتے ہیں یا اس جگہ کو تبدیل کر دیتے ہیں جہاں آپ کے لیے کیا کہتے ہیں پرابلم آ رہی ہے،
تو آپ نے جو صبر کیا ہوگا ان تمام مسائل کو سامنا کرنے میں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے کے لیے جو صبر اختیار کیا ہوگا آپ نے، جو نیک رویہ اختیار کیا ہوگا آپ نے، ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے تانوں کے نتیجے میں بھی کیا کہتے ہیں آپ چپ رہیں گے، لوگ بری بات کہیں گے آپ چپ رہیں گے، آپ نے نیک رویہ اختیار کیا تو ان کے لیے بھلائی بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہتے کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بھی حساب دیا جائے گا، کہ جو لوگ پھر صبر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بے انتہا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو ان کا اجر ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 10، اس میں 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا گیا کہ آپ ان بندوں سے جو لوگ ایمان لائیں ان سے کہہ دیجئے کہ جی خدا سے ڈریں اور کیا کہتے ہیں دنیا میں نیک رویہ اختیار کریں تو ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ خدا کی زمین وسیع ہے، آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان تمام معاملات میں اگر کیا کہتے ہیں کوئی اگر آپ کو مشکلات آئیں تو اس سے آپ صبر کرتے ہیں۔ آپ صبر آپ دنیا کے معاملات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آفس میں آپ کام کرتے ہیں، آپ اچھے سے نیکی سے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی آپ کو ٹانگ کھینچ رہا ہے، جی کہ مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں، تو آپ صبر کیجیے۔ صبر کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ جہاں کیا کہتے ہیں جی کسی نے کیا کہتے ہیں کوئی اور زیادتی آپ کے ساتھ کی، آپ نے صبر کر لیا، کسی نے گالی دی آپ خاموش ہو گئے، یا کوئی اور زیادتی کی، تو اگر آپ کسی بھی زیادتی کے اوپر اگر آپ صبر کریں گے تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بے انتہا اجر ہے اور ان کو بے انتہا حساب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔